خدا کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ اگر آپ یہاں پہلی بار آئے ہیں تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کی مکمل تفصیل نولائن۔ حضرت ایوب علیہ السلام، جنہیں بائبل میں جاب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، تاریخ کی ایک ایسی عظیم ہستی ہیں جو صبر اور اللہ پر بھروسے کی علامت کے طور پر مشہور ہیں۔ ان کی زندگی کی کہانی قرآن مجید اور اسلامی روایات میں بیان کی گئی ہے، جو صبر اور شکر کے ساتھ آزمائشوں کا سامنا کرنے کا ایک دائمی سبق پیش کرتی ہے۔ ابتدائی زندگی اور نعمتیں نولائن۔ حضرت ایوب علیہ السلام ایک بابرکت خاندان میں پیدا ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ شام کے علاقے حوران میں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ دولت، آپ کے پاس وسیع زمینیں، بے شمار مویشی اور ایک کامیاب کاروبار تھا، جس کی وجہ سے آپ اپنے وقت کے سب سے مالدار انسانوں میں سے تھے۔ اولاد، اللہ نے آپ کو 14 بچوں، 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں کی نعمت عطا فرمائی۔ صحت، آپ نہایت مضبوط، صحت مند اور خوبصورت شخصیت کے مالک تھے، جسمانی اور روحانی خوبیوں کا حسین امتزاج۔ عزت و مقام، اپنی دیانت داری، سخاوت اور نیک کردار کی وجہ سے لوگ آپ سے محبت کرتے تھے اور آپ کا بے حد احترام کرتے تھے۔ دولت اور عزت کے باوجود حضرت ایوب علیہ السلام نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے اور ہمیشہ اپنی نعمتیں غریبوں اور ضرورت مندوں کے ساتھ بانٹتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر اور ایمان کا امتحان لینے کا فیصلہ کیا۔ آپ کی زندگی میں پیش آنے والی آزمائشیں نہایت سخت تھیں اور مختلف مراحل میں آئیں۔ مال و جائیداد کا نقصان نولائن، ایک کے بعد ایک مصیبت آتی گئی۔ آپ کی زمینیں تباہ ہو گئیں، مویشی ہلاک ہو گئے اور آپ کی دولت ختم ہو گئی، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے ہار نہیں مانی۔ آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے فرماتے، نولائن، اللہ نے یہ نعمتیں دی تھیں اور وہی انہیں واپس لے گیا۔ جو کچھ اللہ کا ہے وہ اسے اپنی مرضی سے لے سکتا ہے۔ اولاد کی وفات نولائن، ایک المناک حادثے میں آپ کے تمام بچے فوت ہو گئے۔ اولاد کا غم ناقابل بیان ہے، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کیا اور کہا، نولائن، ہم اللہ کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام ایک سخت بیماری میں مبتلا ہو گئے، جس کی وجہ سے آپ کا پورا جسم زخموں سے بھر گیا۔ آپ کمزور اور بے یار و مددگار ہو گئے، یہاں تک کہ لوگ اب سے دور رہنے لگے، یہ سوچ کر کہ یہ بیماری متعدی ہے۔ نہ کام کر سکتے تھے اور نہ حرکت کر سکتے تھے۔ آپ کے دوست اور رشتہ دار آپ کو چھوڑ گئے، سوائے آپ کی وفادار بیوی کے۔ بیوی کی وفاداری نولائن، یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی، جن کا نام رحمت بعض روایات میں لوا تھا، آزمائش کے اس وقت میں آپ کی واحد ساتھی تھیں۔ وہ دن رات آپ کی خدمت کرتیں اور جو کچھ کر سکتیں وہ کرتے۔ جب ان کے پاس کچھ نہ بچا تو انہوں نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کیا تاکہ روزی کمائی جا سکے۔ لیکن جب لوگوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کی وجہ سے انہیں کام دینا بند کر دیا تو انہوں نے اپنے بال فروخت کر کے کھانے کا انتظام کیا۔ یہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی تکلیف کے باوجود اللہ سے کوئی شکو نہیں کیا، بلکہ اپنی بیوی کو اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرنے کی تلقین کرتے رہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا نولائن، کئی سالوں تک آزمائش برداشت کرنے کے بعد، کچھ روایات کے مطابق 12 سال اور کچھ کے مطابق 18 سال، حضرت ایوب علیہ السلام نے آخر کار اللہ سے دعا کی، مجھے بیماری نے چھو لیا ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ سادہ اور خلوص بھری دعا حضرت ایوب علیہ السلام کی عاجزی اور اللہ کی رحمت پر اعتماد کو ظاہر کرتی ہے۔ اللہ کی مدد اور بحالی نولائن، اللہ تعالیٰ نے فوراً آپ کی دعا قبول فرمائی اور حکم دیا کہ اب زمین پر اپنا پاؤں ماریں۔ جب آپ نے ایسا کیا تو وہاں ایک ٹھنڈے پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا۔ شفا کا پانی، حضرت ایوب علیہ السلام نے اس پانی سے غسل کیا اور ان کا جسم مکمل طور پر ٹھیک ہو گیا۔ جب انہوں نے اسے پیا تو اندرونی بیماریاں بھی ختم ہو گئیں۔ مال و دولت کی بحالی، اللہ نے آپ کو دگنا دولت عطا فرمائی۔ سونے اور چاندی کی بارش کی گئی،
जैसे टिड्डी दिल। यह खानदान की बहाली, आपकी बीवी को जवानी अता की गई और अल्लाह ने आपको मजीद औलाद से नवाजा। बाज़ रवायात के मुताबिक आपको 26 बच्चे अता हुए, जो पहले बच्चों से दुगना थे। कहानी का सबक नूलाइन हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी सब्र और ईमान का एक दायमी नमूना है। उनकी साबित कदमी ने उन्हें कुरान मजीद में एक मिसाल के तौर पर पेश किया। अल्लाह ताला फरमाता है, हमने इसे साबिर पाया, वो बेहतरीन बंदा था। बेशक वो अल्लाह की तरफ बार बार रुजू करने वाला था। हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से सीखने के असबाक। नेमतों पर शुक्र। हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम ने हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा किया और तस्लीम किया कि तमाम नेमतें अल्लाह की तरफ से हैं। आजमाइश में सब्र। नाकाबिल बयान मसाइब के बावजूद अपने कभी शको नहीं किया और हमेशा सब्र किया। अल्लाह के मंसूबे पर एतमाद। आजमाइशें आर्जी होती हैं और अल्लाह की रहमत लामहदूद है। वो हमें बुलंद दर्जात देने के लिए आजमाता है और हमें बड़े इनामात से नवाजता है। मोहब्बत करने वालों का साथ। आपकी बीवी की वफादारी और सब्र मुश्किल वक्त में मोहब्बत और वफा की बेहतरीन मिसाल है।